قوله أقول إلى آخره المقصود منه إبطال رأي بعض الأفاضل بالكلية وكلية رأي العلامة. اب یہ میر زاہد ہیروی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مذہب ذکر کر دیے مورد القسمت میں. ایک تو علامہ شیرازی کا تھا کہ دونوں معنوں میں علم حصولی جو ہے وہ حصول الصورت اور الصورت الحاصلہ دونوں معنوں میں یہ مورد القسمت ہے. یاد ہے نا؟ جمہور نے کہا کہ الصورت الحاصلہ مورد القسمت ہے. میر باقر داماد نے کیا فرمایا کہ حصول الصورت کے معنی میں یہ مورد القسمت ہے. یہ 3 مذہب نقل ہوئے. تو آگے میر زاہد ہیروی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اقول. غلام یحییٰ فرماتے ہیں کہ اس اقول سے میر زاہد ہیروی رحمہ اللہ تعالی کا مقصد کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں. تو 2 لفظوں میں وہ مقصد بیان کرتے ہیں. کہتے دیکھو، اقول سے صدر الدین شیرازی کے مذہب کی کلیت کو باطل کرنا ہے کہ وہاں انہوں نے دونوں چیزوں کو مقسم بنایا تھا. الصورت الحاصلہ بھی بن سکتا ہے، حصول الصورت بھی بن سکتا ہے. سمجھ آئیے؟ تو یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اقول سے کہ دیکھو میاں، علی هذا التقدیر یلزم ان یکون بین تصور و تصدیق اتحاد النوعی، کہ حصول الصورت کے معنی میں اگر اس کو مقسم بنائیں آپ تو یہ تو لازم اس کا باطل ہے. لازم کون ہے؟ اتحاد نوعی. تصور و تصدیق میں اتحاد نوعی لازم آ جائے گا، حالانکہ ہما نوعان متباینان من الادراک. تو یہ لازم تو باطل ہے، تو فالملزوم مثلہ. تو حصول الصورت کا مورد القسمت بنانا باطل. یہ مطلب ہے نا. میر زاہد ہیروی نے یہ ثابت کر دیا، دلائل دیا آگے بھی. تو کہتے ہیں جب حصول الصورت مقسم نہیں بن سکتا تو اس کا معنی کیا ہے کہ میر باقر داماد کا مذہب تو سارا گیا، وہ تو بالکلیہ باطل ہے، کیونکہ اس کا مذہب تو یہی تھا. اور صدر الدین شیرازی کے مذہب کی کلیت باطل ہو گئی. بالکلیہ باطل نہیں ہوا، کیونکہ وہ تو مورد القسمت ہر ایک کو بنانا چاہتا تھا. یہ بھی بن سکتا ہے، یہ بھی بن سکتا ہے، تو یہ بننا باطل ہو گیا. تو وہ دوسرا تو باقی ہے. سمجھے ہو؟ تو یہ مقصد ہے اقول سے میر زاہد کا کہ میر باقر داماد کے مذہب کو تو بالکلیہ باطل کرنا چاہتے ہیں اور صدر الدین شیرازی کے مذہب کی کلیت باطل کرنا چاہتے ہیں. چلو قوله ليس إلا الوجود الذهني فيكون فردا من أفراد الوجود المطلق الذي هو نوع حقيقي كالوجود الخارجي وأفراد النوع الحقيقي سواء كانت أولية أو ثانوية حساسية أو غير حساسية لا بد أن تكون متحدة الحقيقة وإلا لم يبقى نوعا حقيقيا. اچھا صبر. اب میر زاہد ہیروی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی کہ میاں دیکھو، لأن حصول الصورت، دلیل جو دیے تو لأن حصول الصورت لیس الا الوجود الذہنی. حصول الصورت کیا چیز ہے؟ اس کے علاوہ حصول الصورت کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ وہ وجود ذہنی کا نام ہے. حصول الصورت نام ہے کس کا؟ وجود ذہنی کا. والوجود حقیقت واحدۃ، وجود ایک ہی ماہیت ہے.
تو جب انہوں نے یہ کہا کہ حصول الصورت کا معنی کیا؟ وجود ذہن. کہتے میاں یہاں اصل میں اس مقصد، اس دعوے کے اوپر کہ علم بمعنی حصول الصورت یہ مورد القسمت نہیں بن سکتا. عقول سے ہی کا تو یہ جو دعویٰ انہوں نے کیا ہے، اس دعوے کے اوپر میر زاہد ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے 2 دلائل دیے. یہ ایک دلیل نہیں ہے. بظاہر تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں سے کلام چلا نا کہ لأن حصول الصورت لیس الا الوجود الذہنی والوجود حقیقت واحدۃ وافرادہ افراد حسیۃ. یہ ایک دلیل چل رہی ہے. کہتے ایک دلیل نہیں ہے یہ، وہ افرادہ افراد حسیۃ والوجود حقیقت واحدۃ وافرادہ افراد حسیۃ. یہاں سے یہ الگ دلیل ہے. اور یہ لأن سے لے کر لأن حصول الصورت لیس الا الوجود الذہنی، یہ الگ دلیل ہے. یہ 2 دلیلیں. تو کہتے ہیں پہلی دلیل کا خلاصہ کیا ہوا لأن سے جو چلائی انہوں نے. کہتے پہلی دلیل کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب حصول الصورت نام ہے وجود ذہنی کا، نام ہے وجود ذہنی کا، تو میاں مطلق وجود کا تو فرد بن گیا. وجود ذہنی کیا چیز ہے؟ مطلق وجود کا فرد ہے. سمجھائیے. الذي هو نوع حقیقی کالوجود الخارجی. مطلق وجود جو ہے وہ نوع حقیقی ہے، نوع، اور وجود ذہنی اس کا ایک فرد، اور وجود خارجی اس کا دوسرا فرد. اور مطلق وجود نوع حقیقی، اور یہ 2 اس کے افراد. تو حصول الصورت بمعنی وجود ذہنی، تو حصول الصورت جو ہے یہ مطلق وجود کا ایک فرد بن گیا. اور مطلق وجود کیا ہے؟ نوع حقیقی. میاں وافراد النوع الحقیقی سواء كانت اولیۃ او ثانویۃ حصصیۃ او غیر حصیۃ، ہاں، لا بد وان تكون متحدة الحقیقة والا لم يبق نوعا حقیقیا. جب یہ وجود خارجی اور وجود ذہنی 2 ایک نوع کے افراد بن گئے، تو نوع کے افراد ہوتے ہیں نا میاں، وہ نوع کے افراد چاہے افراد اولیہ ہیں چاہے افراد ثانویہ ہیں. سمجھائیے. یا چاہے افراد حصصیہ ہیں چاہے غیر حصصیہ ہیں، لیکن ایک نوع کے افراد جو بھی ہیں وہ سب افراد کیا ہوتے ہیں؟ متحدۃ الحقیقت. کیونکہ ایک نوع کی حقیقت تو ایک ہوتی ہے نا، تو اسی ایک حقیقت کے یہ افراد ہیں. تو ان افراد کی حقیقت کیا ہوگی؟ وہی جو نوع کی حقیقت ہے. سمجھ نہیں آئی؟ اور اگر تم کہتے ہو نہیں افراد میں تو ماہیت بدل گئی ہے میاں، بعض افراد کی ماہیت اور ہے اور بعض دیگر کی ماہیت اور ہے، تو یہ بتاؤ کہ یہ وہ حقیقت نوعیہ کے لیے یہ افراد بن گئے، یا وہ جو حقیقت نوعیہ ہے وہ حقیقت نوعیہ باقی رہ گئی ہے؟ تو اگر افراد کی حقیقت میں اختلاف مانتے ہو تو لازم آ جائے گا کہ وہ کلی جس کے یہ افراد ہیں وہ حقیقت نوعیہ ہی نہ رہے، حقیقت نوعیہ ہی نہ رہے. تو لازماً جب وہ حقیقت نوعیہ تو ہے اور یہ 2 اس کے افراد ہیں،
تو حصول الصورت، علم بمعنی حصول الصورت کیا بن گیا؟ مطلق الوجود کا فرد. اور مطلق الوجود کیا چیز ہے؟ حقیقت نوعیہ. اور حقیقت نوعیہ کے افراد متحد بالحقیقت ہوتے ہیں، متحد بالماہیت ہوتے ہیں. متحد بالماہیت. تو وجود خارجی اور وجود ذہنی دونوں کیا ہوئے؟ متحدۃ الماہیت. سمجھ آ گئی ہے؟ تو وجود خارجی کے افراد اور وجود ذہنی کے افراد یہ سب کیا ہوں گے؟ متحدۃ الماہیت. اور وجود ذہنی کے اپنے افراد وہ بھی کیا ہوں گے؟ متحدۃ الماہیت. تو وجود ذہنی بمعنی حصول الصورت. تو اگر حصول الصورت کو مقسم بناتے ہو تصور اور تصدیق کی طرف ہو تو تصور اور تصدیق بھی کیا ہوں گے؟ یہ اس کے افراد بن گئے نا حصول الصورت کے. تو یہ متحدۃ الماہیت نہیں ہوں گے؟ تو دعویٰ ثابت نہیں ہوا. سمجھ آ گئی ہے کہ تصور و تصدیق میں اتحاد نوعی لازم آ گیا کہ نہیں آیا؟ تو یہ لازم تو باطل ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ ایک الگ دلیل ہے کہ لأن اصول الصورت لیس الا الوجود الذہنی. یہ ایک مستقل دلیل ہے. سمجھ آئیے کہ جب وجود ذہنی کا نام ہے اصول الصورت اور وجود ذہنی تو فرد ہے کس کا؟ وجود مطلق کا. جیسے اسی وجود مطلق کا فرد ہے دوسرا وجود خارجی. سمجھائیے تو یہ مطلق الوجود کے دو افراد، یہ اس کے افراد اولیہ ہیں. اچھا فرد کی تقسیم کرو، پھر اصول الصورت کی تقسیم کرو تصور تصدیق کی طرف، تو وہ اقسام ثانویہ ہو گئے نا. تو اقسام ثانویہ ہو کہ اقسام اولیہ ہو وہ تو متحد بالماہیت ہوتے ہیں. اور اگر ان کو متحد بالماہیت نہیں مانتے ہو تو لازم آ جائے گا کہ یہ ماہیت ہی نہ رہے، حقیقت نوعیہ ہی نہ رہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ماننا پڑے گا کہ اگر حصول الصورت مقسم بناتے ہو تو ماننا پڑے گا کہ اصول الصورت کو مقسم بنانا ملزوم ہے، اور اتحاد نوعی تصور اور تصدیق میں اس کو لازم ہے. تو یہ لازم تو باطل ہے. تو فالملزوم، لہذا حصول الصورت مقسم نہیں بن سکتا تصور اور تصدیق کے. نہیں سمجھ آئی بات؟ اچھا، اس لیے غلام یحییٰ فرماتے ہیں کہ میاں جب حصول الصورت وجود ذہنی کا نام تو فیکون، تو یہ وجود ذہنی یعنی حصول الصورت کیا بن جائے گا؟ اب فیکون فردا من افراد الوجود المطلق. تو یہ حصول الصورت ایک فرد بن جائے گا کس کا؟ وجود مطلق کا. الذی هو نوع حقیقی، وہ وجود مطلق جو نوع حقیقی ہے. تو یہ نوع حقیقی کا ایک فرد بن گیا. ہاں، کل وجود الخارجی، جیسے وجود خارجی اس کا فرد ہے. تو حصول الصورت فرد بن گیا کس کا؟ ماہیت نوعیہ کا، مطلق وجود کا. اچھا، وہ افراد النوع الحقیقی، اور نوع حقیقی جو افراد ہوتے ہیں سواء کانت اولیتا، اولی اقسام. اولی اقسام کیا مطلب؟ وہ نوع حقیقی کو اولاً تقسیم کرو. جیسے آپ نے وجود مطلق نوع ہے نا، تو اس کی تقسیم کرو وجود خارجی اور وجود ذہنی کی طرف، یہ اس کے اقسام اولیہ ہو گئے. اچھا، پھر وجود ذہنی کو تقسیم کرو تصور اور تصدیق کی طرف، یہ اس کے اقسام ثانویہ ہو گئے. تو کہتے ہیں یہ اقسام اولیہ کے ثانویہ ہوں، ایک دوسرے حصصیہ ہوں کہ غیر حصصیہ ہوں، کوئی بھی ہو. تو میاں یہ جو افراد ہوتے ہیں نا، لا بد وان تکون متحدۃ الحقیقت، یہ ضروری ہے کہ یہ متحدۃ الماہیت ہوں گے، ان میں اتحاد نوعی ہوگا. وإلا، اور اگر ان میں اتحاد نوعی نہیں مانتے ہو تو یہ افراد پھر کیسے ہوئے میاں؟ وإلا لم يبق نوعا حقیقیا، یہ تو پھر نوع حقیقی نہ رہا. وہ جس کو آپ نے نوع حقیقی فرض کیا تھا وہ نوع حقیقی رہا، تو خلاف مفعول لازم آ گیا. سمجھ آ گئی یہ بات ہو؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ میاں ایک دلیل
اس دعوے پر کہ حصول صورت مقسم نہیں بن سکتا ایک دلیل یہ ہے. وہ ایزن سے وہ دوسری دلیل چلاتے ہیں. پڑھتے ہو کیا؟